رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے. جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے، عزت کیسے ملے گی میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے. جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے میت، غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے. ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے. اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اور اللہ کے رسول نے دیکھو، حضور کی بات پہ تو یقین ہے نا، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے. نمبر 1 بے نمازی. سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں. نہیں اپنے اندر طاقت. میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ. 10 منٹ کا ٹائم نکالو. 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی. آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے. اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو. یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے. اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو. اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں. یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے. تو پہلی بات. دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا. آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. سود کا پیسہ ہے کھا لو، اور جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوے کا کھا لو. اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں. مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے. میرے بھائی یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے؟ کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے. 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام. یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے. اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس لیں گے. تقریر سنی نا، کمر اب صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں. وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے. اللہ حلال سے دور ہو جانا ہے. ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے. ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا. تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا؟
حضور کھانا تو وہی تھا. دیکھیے بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے ہیں, غسل چیک نہیں کر رہے ہیں, کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ. پتا ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے. جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2,000 روپے میں بک جائیں, بتائیں نا کتنے سستے ہو گئے ہو. لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. 2,000 میں بک رہے ہو, اپنی حیثیت تو دیکھ. لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا. میں نے کہا بکے تو صحیح نا, جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا. جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا. بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو, حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی. خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 2,000؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے. بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے, تم اسلام چھوڑ دو. کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑا. اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے وزیر نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا. واقعہ بہت بڑا طویل ہے, میں واقعے کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے. آپ نے لیٹ مائک دیا, میں چاہتا 12 ساڑھے 12 بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا. 12:30 تو بج ہی چکے ہیں. بس میں اختصار کے ساتھ کام لے کے, ورنہ میں جو وہ میرا سفر آگے کا ملتوی نہ ہو جائے, اس لیے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری میں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا پیچھے صحابی رسول کے, اس نوجوان صحابی کے پیچھے, کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے. وہ روز لڑکی جاتی تھی, لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, نماز میں مصروف تھے. نماز میں مصروف تھے, لڑکی کو دیکھتے. لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے. دوسری رات گئی, پھر اس کی عبادت کی رات ہے. تیسری رات. ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی, صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات. سبحان اللہ. ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں, اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے. ایک بات کہوں, انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا, اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا. سبحان اللہ. راتوں کو شب برات تم بنا لو, تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی. اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو, ہر رات شب برات کر لو, ہر رات عبادت کی رات کر لو, ہر رات آنسوؤں کی رات کر لو, ہر رات گڑ گڑانے کی رات کر لو, ہر رات توبہ کی رات کر لو. پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا. اللہ اکبر. لڑکی پیچھے لگا دی وزیر نے, خوبصورت لڑکی لگا دی. بادشاہ کی بات نہیں مانا, وزیر کی نہیں مانا. حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں, حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے. پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو. حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے. وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے, آج کامیاب ہو رہے ہیں. حسن کے چکر میں ہو, موبائل کے چکر میں ہو. لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی, کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ مجھ سے 2 جملے تو بات کر لو. تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے. وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو, ایک نظر دیکھو تو صحیح, کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا. اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا, جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہمارے بزرگوں نے کہا, جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں, تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہیں, کیسے حسن والے ہیں. تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا, اور کیا بیان کیا ہوگا. جب جنہوں نے نہیں دیکھا, خواب میں دیکھا, وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے, مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے, کلی زلفت اخ مستانی ہے, مخمور اخی ان مت بھریا. سبحان اللہ ما اجمل کا, ما اجمل کا, ما احسن کا, کتے مہر علی کتے تیری صدا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے
اللہ اللہ جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مکینہ بنائے چر کے کوہن پھول، کیا بات رضا او چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان زندہ باد۔